ہم نے طاقت کو غلط تصور دے کر اپنے آپ کو کمزور کر رکھا ہے۔ یعنی ہماری کمزوری کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہمارا تصور طاقت بھی ہے۔ تو اب اس میں مطلب یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ کون کہہ سکتا ہے کہ کسی بھی صورتحال میں اپنا دفاع، اپنی بقا، اپنے تحفظ کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کے لیے، وہ طاقت ہے۔ یعنی طاقت اگر ہے تو اس سے ہم اپنے تحفظ کی امید باندھ سکتے ہیں، اور اگر طاقت ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے اندر موجود کوئی بھی چیز ہمارے تحفظ کی ضامن نہیں بن سکتی، ہمیں فنا ہونے سے چھٹکارا نہیں دلوا سکتی، وہ تاریخ کی طغیانی کے آگے ہمیں کھڑا نہیں رکھ سکتی، وہ چاہے بہت بڑا دماغ ہو، چاہے بہت مطلب عبادت گزار ماحول ہو، وہ نہیں بچ سکتا تاریخ کی آندھی سے جب تک اس قوم کے اقدار اور نظریات وہ پاور کی پیدائش میں نہ کام آئیں۔ جو نظریہ طاقت نہیں پیدا کرتا وہ نظریہ باقی نہیں رہ سکتا۔ میرا جو بھی آئیڈیل جو ہے وہ قوت پروڈیوس نہ کرے تو وہ اپنے آپ کو مٹنے سے نہیں بچا سکتا، مجھ سمیت۔ تو اب اس میں ہمیں ذرا غور سے دیکھنا چاہیے کہ قوت سبھی جانتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ قوت کے بغیر ذہن، ارادہ اور سب چیزیں جو ہیں وہ بے آسرا ہیں۔ یعنی میری مذہبیت بھی بے آسرا ہے اگر قوت کے ساتھ نہ ہو، میرا ہر عمل، ہر فکر، ہر نظریہ، ہر تصور اور ہر سوشل یا اسٹیٹ اسٹرکچر سب کچھ ہوا میں کھڑا ہوا ہے جب تک اس کی اساس قوت پر نہ ہوگی۔ تو یہ قوت ہے کیا؟ کیا یہ قوت صرف نظریاتی ہے کہ ہمیں ہماری ایمانی قوت، یا یہ کوئی فوجی قوت ہے کہ آپ کے پاس امریکہ کی طرح اسلحہ وغیرہ بہت ہے؟ تو مطلب ہماری غلطی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ غفلت، یہ ہے کہ ہم نے طاقت کو صرف اس کے ڈسٹرکٹیو پہلو سے دیکھا اور چاہا ہے کہ ہمارے پاس ایسی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دشمن کو فنا کر دیں، ہمارے پاس ایسی طاقت ہونی چاہیے جو جا کے 9/11 10 مرتبہ کرائے، یعنی کہ تباہی کی طاقت، ہلاکت کی طاقت، دیوار گرانے کی طاقت، لوگوں کو خوف زدہ رکھنے والی طاقت۔ یہ جو طاقت کا یہ روپ ہے جو ظاہر طاقت ہی ہے، لیکن اگر طاقت کو صرف اسی کردار تک محدود کر کے ہم اس کی طلب کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر کچھ ایسی کمزوریوں کو داخل ہونے کی دعوت نہ دیں جن کمزوریوں کی وجہ سے فوجی طاقت بھی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ فوجی طاقت بھی گویا ایک ورچوئل جو کیا ہوتا ہے، وہ جو کمپیوٹر پہ جو گیمز ہوتی ہیں وہ اس طرح کی رہ جاتی ہے۔ تو اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے غزہ کا واقعہ ہو رہا ہے، آگے اللہ جانے ہمیں کیا دیکھنا ہے۔ تو ہمیں میری رائے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قوت کے بغیر
کسی بھی اصول، کسی عقیدے، کسی نظریے کا اجتماعی اسکیل پر دفاع ممکن نہیں ہے۔ ایک ڈیفیٹزم کے ساتھ، یعنی ہم کہتے ہیں بھئی دین انفرادی معاملہ ہے، یہ ایک ڈیفیٹسٹ اپروچ اختیار کر کے تو ٹھیک ہے، وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں مذہب کمزوری کو اخلاقی گلوریفیکیشن دینے لگتا ہے، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک ورلڈ ویو ہے، اور ورلڈ ویو کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارے سماجی اور اخلاقی اور نفسیاتی آئیڈیلز کیا کیا ہیں، ان سب کو عمل میں رکھنا، تو ان کو عمل میں لانے کے لیے بھی ایک طاقت درکار ہے، عمل میں آ جانے کے بعد ان کی حفاظت اور نگرانی کے لیے دوسری طاقت درکار ہے، اور پھر ان کو لاحق ہو جانے والے اندرونی یا بیرونی خطرات سے دفاع کا ایک پورا نظام تیار رکھنے والی تیسری طاقت ہے۔ یہ تینوں طاقتیں الگ الگ ڈیفینیشن سے دیکھی جائیں گی۔ جیسے ہم طاقت کی پہلے جیسے کچھ ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں، فلسفے میں، مغربی فلسفے میں وہ طاقت کی تعریف یہ ہے کہ دا کیپیسٹی ٹو پروڈیوس اور پریونٹ چینج۔ یہ بہت مکمل تعریف ہے، ذرا ہم لوگ اپنی تعلیمی معیار پہ بھی رو کے دیکھیں، رونا چاہیے نا کہ ہمارے یہاں اس طرح ایک جملے میں ایک بہت بڑی چیز کو ڈیفائن کرنے کی صلاحیت رہ گئی ہے۔ تو یعنی دا کیپیسٹی ٹو پروڈیوس اور پریونٹ چینج، یعنی تبدیلی کو پیدا کرنے یا روکنے کی صلاحیت، یہ طاقت ہے۔ طاقت تبدیلی لاتی بھی ہے اور تبدیلی کو روکتی بھی ہے جب چاہے۔ تو یہ طاقت کی جیسے جس سطح پہ ہم بات کر رہے ہیں اس سطح پر میرے خیال میں بہترین ڈیفینیشن ہے، جامع ترین ہے۔ اسی طرح سے ایک فلاسفیکل سی تعریف ہے جو جس کا جیسے بانی یا جس کا اسپوکس مین مشل فوکو تھا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ پاور از بیسڈ آن نالج اینڈ میکس یوز آف نالج، کہ طاقت علم پیدا کرتی ہے اور علم کا استعمال بھی خود طے کرتی ہے۔ یہ فوکو ہے، یہ بہت مشہور ہے۔ اور اسی طرح پاور کریٹس اینڈ ریکریٹس اٹس اون فیلڈس آف ایکسرسائز تھرو نالج۔ یہ بھی فوکو اور کچھ اور لوگوں کا ہے کہ طاقت جو ہے وہ بناتی رہتی ہے، مٹاتی رہتی ہے، پھر بناتی رہتی ہے اپنے میدان عمل کو، یعنی اپنے منصوبوں کے مطابق وہ اپنے باہر کے کردار کو ارینج کرتی ہے، ری ارینج کرتی ہے، اپنی صفیں کبھی توڑتی ہے، کبھی پھر سے بناتی ہے، کبھی مختلف طور پہ بنا لیتی ہے۔ یہ سارے کام یعنی طاقت اپنے آپ کو ڈسپلن، ایفیکٹو، ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ سارے کام جو ہے یہ علم کے ذریعے سے کرتی ہے، یعنی علم کے بغیر طاقت اندھی ہے۔ تو جیسے فوکو نے کہا نا کہ علم بھی طاقت سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر طاقت ہی اس علم کا مصرف نکالتی ہے۔ یہ خیر بہت بڑا موضوع ہے، یہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کریں گے کہ یہ جو بہت علم اور عقل یہ سب کرتے رہتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے۔ بہرحال
اب جیسے میں اپنی طرف سے ایک تعریف کرتا ہوں جو ذرا ہمارے فہم، یعنی ہم چیزوں کو جس طرح دیکھنے اور سمجھنے میں ایٹ ایز محسوس کرتے ہیں خود کو، اس انداز سے کہ کسی خاص تصور زندگی، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہیں کسی خاص ورلڈ ویو، اس کی قانونی، سماجی اور تعلیمی تشکیل نو کو عمل میں رکھنے والی کسی قوم کے اندر موجود اندرونی صلاحیتیں یہ طاقت پیدا کرتی ہیں۔ یعنی کہ ہمارا ایک ورلڈ ویو ہے، یعنی تصور زندگی ہے، تصور دنیا ہے، خوشحالی کا تصور ہے، انفرادیت کے لیے مخصوص تصورات ہیں، اجتماعی آرڈرنگ کے لیے اقدار ہیں، اصول ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اس ورلڈ ویو کو، اپنے تصور زندگی کو ایک قانونی انداز بھی دیتے ہیں کہ جو اس کی خلاف ورزی پر گرفت کرے گا اندر، اور اس کو ایک سماجی پیٹرن میں بھی رکھتے ہیں جہاں یہ معاشرے کو اس کی اقدار فراہم کرتا ہے، اپنے ورلڈ ویو سے میچ کرنے والی اقدار۔ اور پھر یہ کہ ہم اسے تعلیم کا حصہ بھی بناتے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام بھی اس ورلڈ ویو پہ ہوتا ہے۔ تو تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم کو اس ورلڈ ویو جیسے اس ورلڈ ویو سے نئی سچویشنز بنانے کا کام لیتے ہیں، ہم اس ورلڈ ویو کو ریلیونٹ اور ایفیکٹو رکھتے ہیں اپنے تعلیمی نظام سے۔ تو یہ جو قوم ہے، جس قوم میں یہ صلاحیت اور اس طرح کا ایک بیسک کمٹمنٹ پایا جاتا ہے، وہ قوم طاقتور قوم ہونے کی ہر تعریف پر پوری اترتی ہے۔ اسے نہ کوئی فوجی شکست دے سکتا ہے، جنگ میں شکست دے سکتا ہے، نہ اخلاق میں شکست دی جا سکتی ہے، نہ علم میں۔ تو علم کوئی اس کا نہیں کوئی بڑا سا ڈیٹا ہے اور اس کی فہرست بنی ہوئی ہے اور بہت ساری تصویریں ہیں اور بہت ساری منطقیں ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ علم نام ہے ہر جانے ہوئے پر تصرف کرنے والی قوت۔ میں جس چیز کو بھی علم کی تحویل میں لاؤں گا تو وہ صرف میرے علم کی تحویل میں نہیں ہے، بلکہ وہ میرے زیر اثر ہے، وہ میرے زیر تصرف ہے۔ تو علم اپنے آبجیکٹ کو کیپچر بھی کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ایک ایسی بات بیچ میں آ گئی۔ موجودہ دنیا میں جس میں ہم یہ سب دیکھنے پر مجبور ہیں، اس میں قوت کا کردار پرانی دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہو گیا ہے۔ اب کیا ہے کہ علم پلس ٹیکنالوجی، نالج پلس ٹیکنالوجی از ایکول ٹو اکانومی پلس پاور، یعنی علم اور ٹیکنالوجی۔ اب ٹیکنالوجی کے بغیر علم اپنی انفرادی حیثیت پر نہیں رہ سکتا، فلسفہ وغیرہ سب رہ جائے گا۔ تو یعنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ علم کا پاور بیس ہونا آخری حد تک ثابت کر دیتی ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی اب ایک ایسا ٹول ہے جس سے فوکو کا یہ دعویٰ درست ثابت ہو جاتا ہے یقین کی حد تک کہ پاور نالج کو پروڈیوس کرتی ہے۔ تو اگر کسی قوم میں علم اور ٹیکنالوجی، یعنی چیز کو سمجھو اور اس کو اپنے پنجرے میں بند کر لو، اس سے جو چاہے کام لے لو، تو یہ دونوں اگر کسی قوم میں ہم آہنگ انداز میں
پیدا ہو جائیں تو اس کے دو فوری نتائج نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ طاقت کی ایک بہت بڑی قسم ہے معیشت، وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور دوسری قسم ہے قوت، یعنی کہ اپنے دفاع یا دوسرے پر حملے کی قوت، یہ حاصل ہو جاتی ہے، یعنی فوری نتیجہ یہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم گویا قوت کی پیدائش کے لیے درکار جو دو عناصر ہیں وہی پیدا کرنے میں ناکام ہیں۔ تو اس کی مطلب ایک وہ جو کیا کہتے ہیں وہ ریپروڈکٹیوٹی کسی بھی طرح کی رہی نہیں، کہ ایک بانجھ سی فضا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نہ معیشت ہے نہ قوت ہے۔ پھر یہ کہ معیشت کسے کہتے ہیں، اب یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے۔ معیشت کیا ہے کا جواب آپ جو بھی دیں گے وہ کسی ورلڈ ویو کے تابع ہوگا، کسی بڑے کل کا ایک بہت اہم جز ہوگا۔ وہ یہ کہ معیشت کہتے ہیں داخلی استحکام کی قوت کو، یعنی معیشت میرے داخلی استحکام کو جیسے شیور کرتی ہے، اور قوت جو ہے وہ ریاست کی بین الاقوامی برتری کا راستہ کھولتی ہے۔ معیشت ریاست کو اندر سے خوشحال رکھتی ہے، پرکشش رکھتی ہے، اور قوت اسے باہر سے ہیبت ناک بناتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر کسی قوم میں جمع نہ ہوں تو وہ یہ اس مار دھاڑ والی دنیا میں خود اپنے لیے کوئی جگہ نہیں بنا سکتا کہ اس کے گھر میں رہنے والے خوش ہوں اور باہر رہنے والے اس سے ڈرتے ہوں۔ یہ اس دنیا میں اجتماعی بقا کا اب جیسے ایک قانون ہے جو پہلے نہیں تھا۔ تو اسی طرح اگر کبھی ہم دیکھیں، کیونکہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے قوت کا تصور ہی غلط منتخب کر کے پھر قوت حاصل کرنے کی کوشش کی، یہی اسی کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں نا، کہ جنگیں بھی ہم ہارے، اور جنگ جو لوگ ہارے ہیں وہ ہم پر فاتحانہ انداز رکھتے ہیں۔ تو یہ سب جو نظام میں ہمارے کہیں بھی کوئی وہ آدمیت نہیں ہے، کہیں بھی عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے قوت کا تصور انسانی نہیں حیوانی رکھا۔ تو یہ مطلب یہ وہ محور ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتے ہوئے۔ تو اب جیسے کہ قوت اپنی ڈیفینیشن میں پرانے تصورات قوت سے اور مقاصد طاقت سے مختلف ہو گئی ہے اور زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے، تو اسی طرح یہ کہ اب یعنی دنیائے جدید میں قوت کے نئے نئے مظاہر بھی پیدا ہو رہے ہیں جو پرانی دنیا میں نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ کہ قوت کے سیاسی مظاہر جو آج ہیں وہ کیا ہے کہ قوت اگر سیاست میں مرکز بن جائے تو اس سے ایک تجریدی سی جمہوریت پیدا ہوتی ہے، یا ایک مقصدی مطلق العنانی اور آمریت پیدا ہوتی ہے۔ تو اب ذرا سا ہم غور کریں اپنی دنیا پر، یعنی کہ اپنے یوں کہہ لیں کہ عالم اسلام ہی کو لے لو اکثر حصے کو، تو اس میں جہاں جمہوریت ہے وہ ایک مجرد جمہوریت ہے، وہ جمہوریت کی پیروڈی ہے، اور یا پھر وہاں بادشاہت ہے، وہاں مطلق العنان ڈکٹیٹرشپ ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں،
ہم اسلام لائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ نہیں، بڑے بڑے آئیڈیلز بنا کر وہ اپنی بادشاہت کا جواز لاتے ہیں۔ تو یہ نئے مظاہر ہیں، قوت کے نئے سیاسی مظاہر۔ اور اسی طرح اسی قوت کے علمی مظاہر بھی دیکھیے کہ اب علم ڈیٹا مینجمنٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ایک ڈیٹا ہے، اس کو آپ مینیج کرتے رہیے اور اس کو ری شفل کرتے رہیے، ری ارینج کرتے رہیے، یہاں تک کرتے رہیے کہ وہ آپ کی زبان بولنے لگے، آپ کے مقاصد کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو وغیرہ۔ اب صحیح اور غلط علم کی تفریق نہیں ہے، اب صرف کارگر اور ناکارہ میں فرق رہے گا۔ جو علم فائدہ نہیں پہنچاتا، میری قوت والے پروجیکٹ میں میری مدد نہیں کرتا، وہ علم اگر صحیح بھی ہے تو غلط ہے۔ اور اسی طرح اگر غلط علم بھی میری قوت والے پروجیکٹ میں ایک میری مدد کرتا ہے تو وہ غلط ہونے کے باوجود مجھے درکار ہے۔ تو اب اس میں ڈیٹا مینجمنٹ ہے، ایک کارپوریٹ مائنڈ ہے، اور طاقت بڑھانے کے، ہر طرح کی طاقت بڑھانے کے نئے نئے ٹولز کی مسلسل تلاش، یہ ہے ہماری علم کی موجودہ دنیا اور اس کے مقاصد اور اس کا اندازہ کار، کہ ڈیٹا مینیج کرو، ایک کارپوریٹ ورلڈ ویو بناؤ، یہ کیپٹلزم کی اگلی منزل ہے، اور پھر قوت کے، پاور کے طرح طرح کے اسباب فراہم کرو، اور وہ زیادہ تر ایسے ہوں کہ اس میں ہیومن ایجنسی کی ضرورت نہ رہے۔ تو اسی طرح اخلاقی قوت، اخلاق میں بہت تیزی سے کنورٹ ہوتی ہے۔ قوت کی اصل پازیٹیو موومنٹ جو ہے وہ اخلاقی ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ قوت کا موجودہ اخلاق سے کیا تعلق رہ گیا ہے، تو یہ انسانی حقوق، مساوات کے نعرے، قانونی برابری کے دعوے اور اس پر عدالتوں کی حد تک عمل، یہ سب ہو رہا ہے، لیکن یہ سفید فام برتری کی چھتری تلے ہو رہا ہے۔ آپ سفید فاموں کی سپریمیسی کے سائے میں رہیں تو سب برابر ہیں، صرف ان کی سپریمیسی کو مانیں۔ تو اس چھتری تلے انسانی مساوات کے قوانین اور آداب اور حقوق سب ڈرافٹ ہو چکے ہیں اور بہترین طریقے سے ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح ریاستوں اور قوموں کی طبقاتی تقسیم، ایک نیا کلاسیفیکیشن آرڈر بن رہا ہے، یعنی نئی کلاسز بن رہی ہیں جو ایبسٹریکٹ ہیں۔ ایبسٹریکٹ سے مراد یہ کہ ان ہیومن ہیں۔ پہلے طبقات انسانوں میں ہوتے تھے، غریب، امیر، جاہل، عالم، کمزور، طاقتور وغیرہ، تو اب نہیں، اب اس طرح کے وہ یعنی سوسائٹل بناوٹ رکھنے والی طبقاتی تقسیم ختم ہو گئی ہے۔ اب طبقاتی تقسیم قوموں اور ریاستوں کے درمیان ہے، یعنی یورپ سب سے افضل، امریکہ بھی سب سے افضل، اور ترکی یورپ میں بھی چلا جائے تو وہ نچلے درجے پہ وغیرہ۔ یعنی اب قوموں کے مرتبے اور یعنی قوموں کے نظام مراتب کو طے کر دیا گیا ہے، تو یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اور پھر اس میں جو سب سے ان کا مضبوط اخلاقی وہ ہے نا کرافٹ، وہ ہے آرگنائزیشن، کہ انہوں نے یعنی کہ کیپٹلزم اپنی مکمل کشش کو
یعنی اپنے لیے مکمل اخلاقی کشش پیدا کرنے میں آرگنائزیشن کی صورت میں کامیاب ہوا ہے۔ تو وہ آرگنائزیشن اور پھر اس آرگنائزیشن کے بالمقابل انارکی کے مظاہر بھی پیدا کرتے رہنا، یہ یعنی اپنا متضاد بھی پیدا کرتے رہنا، یہ ہمارے یہاں موجودہ قوت کے اخلاقی یا ذہنی مظاہر میں یہ چیز ہر جگہ پہ مشترک ہے۔ یعنی یہ اپنا دشمن خود پیدا کرتے ہیں، خود بناتے ہیں اور پھر اسے زیر کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ناقابل وہ جو جنگی مظاہر جو ہیں، قوت کے جنگی مظاہر، تو ناقابل یقین ہتھیار ایجاد ہو چکے ہیں جو سمجھ ہی نہیں، فی الحال بہت سو کا تو استعمال بھی نہیں معلوم کہ کریں گے کہاں استعمال، لیکن بس ہلاکت خیزی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، ڈسٹرکشن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ایسے ہتھیار استعمال کر لیے ہیں جنہیں آزمانے کا کوئی موقع یعنی سچویشن دنیا نہیں رکھتی فی الحال۔ پھر یہ کہ ہتھیاروں کی یعنی اگر فوجی طاقت کو معیار بنایا جائے تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہتھیاروں تک ہماری رسائی نہیں ہے، زیادہ مہلک ہتھیاروں پر ہمارا تصرف نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ایک طبقاتی درجہ بندی ہے کہ کمزور کو کمزور رکھنا ہے یا دو کمزوروں میں ایک کو طاقتور بنا دینا ہے عارضی طور پر۔ اس طرح کا ایک طاقت کا جو ایک نیکڈ ورژن ہے وہ اس طرح گویا دنیا بھر میں اپنا اظہار کر رہا ہے، اور اس کا مصنف ویسٹ ہے۔ تو اس انتہائی ناسازگار ماحول میں خدا کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، غور ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس میں اپنی کوئی افادیت بھی ثابت کرنی چاہیے۔ تو وہ یہ ہے کہ ہماری یعنی فی الحال پاکستان کی جو سیاسی، علمی اور اخلاقی، جنگی یہ سب جو قوت ہے، یہ فی الحال کس سطح کی ہے؟ اگر ظاہر ہے کہ ہمیں ایک پاور اسٹرکچر بنانا ہے یا کم از کم اس کا نقشہ بنانا ہے، تو یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہمارے پاس دستیاب کتنا ہے تاکہ ہم آگے سے کام شروع کریں۔ تو سیاسی طاقت زیرو، علمی طاقت زیرو، اخلاقی طاقت زیرو، جنگی طاقت اسے میں ابھی کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں۔ تو اب آپ بتائیے کہ زیرو کو آپ پلس کرتے چلے جائیں تو نتیجہ کوئی صفر سے کے علاوہ تو نہیں نکلے گا نا۔ تو ہم اس وقت بالکل زیرو پوائنٹ پر ہیں اپنے وجود کی، اپنی اس دنیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ابھی ہم زیرو پوائنٹ پر ہیں۔ تو اب اس میں آپ خود سوچ لیں کہ ہمیں ہر کام پہلی مرتبہ کرنا ہے، یعنی قوت کے تمام جو وہ ہیں لوکیل وہ ہمیں پہلی مرتبہ بنانے ہیں۔ ہمیں ہر کام جو ہمارے اجتماعی تحفظ کے لیے، خوشحالی کے لیے، دفاع کے لیے درکار ہے، ہر کام پہلی مرتبہ شروع کرنا ہوگا۔ پہلی اینٹ، ہر عمارت کی پہلی اینٹ ہمیں ابھی رکھنی ہے، اب وہ بھی اب تک نہیں رکھی جا سکی۔ تو اب اس میں فوری طور پر ظاہر ہے کہ ہم علم میں برابری کرنے کے لیے صدیاں چاہیے۔
تو فوری طور پر جو ہمیں اپنے داخلی استحکام کے لیے جس پاور کی ضرورت ہے، فوری ضرورت ہے، وہ اخلاقی اور معاشی ہے. یعنی اس میں تاخیر اب شاید نہ کی جا سکے، اور یہ قوت کے وہ ورژنز ہیں، یعنی اجتماعی قوت کے، جو بغیر کسی بڑی صلاحیت کے بغیر پیدا کیے جا سکتے ہیں. ہم اخلاقی حدود میں رہنے کا فیصلہ کر لیں تو اگلے منٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہم معاشی طور پر خود انحصاری اور جیسے غریبی اور امیری کی بائنریز سے نکل کر اندرونی معیشت کے کچھ اسٹرکچرز بنانے لگیں تو یہ کل ہو سکتا ہے، کل شروع ہو سکتا ہے. تو یہ اگر ہم نے نہ کیے تو مطلب یہ کہ اب آگے جو خوفناک سے خوفناک بات تصور کی جا سکتی ہے وہ واقع ہو سکتی ہے. تو ایک تو بھائی یہ کہ معاشرہ اخلاق پہ معاشرے کی طاقت اخلاق ہے، اور ریاست کی ذمہ داری معیشت کی مضبوطی ہے. تو ہماری ریاست کو جو پہلی طاقت درکار ہے وہ ہے مضبوط معیشت، اور ہماری سوسائٹی کو زندہ رہنے کا جو پہلا ادب سیکھنا ہے وہ ہے اخلاقی بناوٹ پیدا کرو، یعنی معاشرے کو خیر پر رکھو، ورنہ سروائیول ممکن نہیں ہے. اور آئیڈیل بات یہ ہے، علمی بات یہ ہے کہ ہمارا، یعنی اب پاکستانیوں نہیں، اب مسلمانوں کا، ہمارا یعنی مسلمانوں کا تصور قوت جو ہے، یعنی پاور ایز سچ، آل انکلوسیو پاور، یہ حق پر اساس رکھتا ہے، اور طاقت حق پر کھڑی ہو کر خیر پھیلاتی ہے، اپنے اندر بھی اپنے باہر بھی. تو یہ حق جو ہے، جو طاقت کی بنیاد ہے، ہر طرح کی طاقت کی بنیاد، یہ حق میٹافزیکل بھی ہے اور سوشل بھی ہے. یہ حق ڈیوائن بھی ہے اور ہیومن بھی ہے. میٹافزیکل جہت سے یہ ایک پاور بیسڈ نظام ہے، سسٹم ہے، اور سماجی پہلو سے، انسانی جہت سے یہ معاشرے کے تہذیب کے اصول اور اقدار کو خیر پر رکھنے کی ضمانت دیتا ہے. یعنی یہ معاشرے کو سیراب ہونے کے لیے جس پائپ لائن کے جاری رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اس کا ذمہ لیتا ہے کہ تمہارا کوئی پودا میں سوکھنے نہیں دوں گا. یہ ریاست کی پاور ہے. تو ان قوتوں کا جو حصول ہے وہ ہمیں اس قابل بنائے گا کہ ہم بالآخر انسانی دنیا اور عالم فطرت پر علمی تصرف اور اخلاقی غلبہ پا سکیں، اور یہ غلبہ ہمارا نہیں، حق کا ہوگا. تو اب یہ جو اب پتہ نہیں، اب یہ باتیں تو ہم نے کر ہی ڈالی ہیں، چلو باتیں ہی کرتے رہیں ہم لوگ تو کوئی عمل کرنے والا اٹھ ہی جائے شاید. لیکن یہ بات، اس کے بارے میں کلیئرٹی، یعنی کہ اپنی بقا کے اسباب پر ذہن کا بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ اویئر ہونا، یہ بہت ضروری ہے. مجھے جو چاہیے
اس کا پورا ادراک میرے وجود کے قیام کے لیے لازمی حیثیت رکھتا ہے۔ میں جو نہیں رکھتا اس کا شعور میں جو رکھتا ہوں اس کے فہم سے زیادہ اہم ہے۔ ہمیں یہ بات ہر سطح پر سیکھنی ہے، یعنی وہ مذہب کی سطح ہو، سیاست کی سطح ہو، تعلیم، انصاف، غرض کوئی بھی سطح جو ہو، جو اجتماعی زندگی کے نظام میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، ہر اس سطح پر ہمیں اس باب میں واضح طور پر گویا بغیر ڈس ایلیوژنڈ ہونا چاہیے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے پر موقوف ہے کہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ہمارے پاس رہ جائے۔ تو یہ جناب کرنا ہوگا، اور یہ ہمارا جو دستیاب ٹیلنٹ ہے، مطلب اخلاقیات میں یا تعلیم میں، انصاف میں یا سیاست وغیرہ میں، یعنی ہمارا کوئی ریاستی ادارہ اور معاشرتی ادارہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس پر یہ بھروسہ کیا جا سکے کہ یہ ہمارے مفاد میں سوچنے کی صلاحیت اور نیت دونوں رکھتا ہے۔ تو وہ اب کام ہم آپ کو ہی اپنے اپنے طور پر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں ہی میں صحیح وہ کرنا پڑے گا اور کرتے رہنا پڑے گا۔